السلام علیکم ناظرین، کڑوی باتیں ایپیسوڈ 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے سورۃ فاتحہ اور اس کے ترجمے کے بارے میں۔ یہ ابھی اس قسط میں آپ کو صرف ترجمہ سورہ فاتحہ کا ہی بتاؤں گا، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کے بارے میں ہی بات ہوگی۔ باقی قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کے پیغام کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام شروع کریں گے وہ مکمل قرآن پاک کی تعلیمات پر ہی ہوگا، یعنی کہ قرآن پاک عربی زبان میں جو ہے وہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو ابھی اس قسط میں ہم جو بات کرنا جا رہے ہیں وہ یہی ہے، یہ کیونکہ سلسلہ کڑوی باتوں والا ہے تو اس لیے اس میں اس حساب سے ہمیں جو ہے نا، جیسے جیسے ہمیں قرآن پاک میں سے حوالہ جات کی ضرورت پڑے گی، احادیث کی ضرورت پڑے گی، ہم اس حساب سے ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ تو ہم پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راستہ دکھا دے۔ ہم کو سیدھا راستہ کا مطلب یہ ہے جو ہمیں دین کی طرف، اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم نے اس دنیا میں سیدھا راستہ صرف اپنی کمائی کو سمجھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری تعلیمات جو ہمارے معاشرے میں تعلیم چل رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو کم اور دنیاوی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں کہ قرآن پاک پڑھنے بچہ نہ جائے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر بچہ سکول دنیاوی تعلیم حاصل کرنے نہ جائے تو اسے مارنے تک دوڑتے ہیں۔ تو آپ اس چیز پہ غور کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کا نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور بہکے ہوئے لوگوں کا جو رستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے
کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ کل جہانوں کا مالک تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کا بنانے والا وہی ہے، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جاندار ہو، ان سب کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ کی محبت کا بتایا گیا ہے کہ وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اس سے آگے پھر یہ چیز ہمیں وضع کی گئی ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ ایک ایک روح سے حساب لے گا، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں۔ وہ ہر کسی جو عقل و شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں ان سے وہ اس دن حساب لے گا، اور اس سے آگے پھر آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن حقیقت میں سوچیں تو ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو مدد کے ذرائع ہیں وہ ہماری سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے، میں کوئی کسی کی بات نہیں کروں گا کہ ہمارا مدد کا سورس کیا چل رہا ہے، ہم کس لائن پہ اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ ابھی قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے ہی یہ گزارش ہے اس سے اگلی آیت میں کہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، کہ ہم صحیح طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، ہمیں ایسا رستہ دکھا دے، ان لوگوں کا رستہ دکھا دے۔ اس سے اگلی آیت میں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے ہماری طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی ہے تو وہ اپنے جو اس کی مخلوق ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، ہم کو ان لوگوں میں شامل کر جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، یعنی کہ تو نے جن لوگوں کو اپنے انعام سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نوازا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ ان لوگوں میں نہ شامل کر جن پہ تیرا غضب ہوا، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس زمین پر آ چکے ہیں، اور ان میں سے کافی زیادہ ایسی قومیں ہیں جن پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، عذاب نازل ہوئے ہیں، ان کی تباہی ہو گئی ہے۔ اور ہمیں یہ چیز، یہ جو آیت ہے ہمارے لیے بڑا ہائی الرٹ سمجھ لیں، ہمیں یہ چیز کہا گیا ہے، یہ ہماری دعا جو ہے نا یہاں پہ، یہ اسپیشلی ہمیں ان فتنوں سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، تاکہ اللہ ہماری مدد کرے ان چیزوں سے، ان معاملات سے بچنے کے لیے جو ہمیں غضب کی طرف لے کے جائے، تاکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور آخر میں وَلَضَّالِينَ، اور نہ ان لوگوں میں جو بہکے ہوئے ہیں، جو رستہ بھولے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس پوری صورت کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو یہ تو میں نے ابھی بالکل چھوٹا سا اس پہ بات کی ہے، بالکل شارٹ بات کی ہے، اس کی تو تفسیر میں جائیں تو تفسیر تو بہت لمبی ہے اس کی،
یہ تو میں کہتا ہوں بھی یہ خالی اس کی تفسیر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے کہ جلدیں بن جائیں اس کی تفسیر میں جایا جائے تو یہ تو شارٹ کٹ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہم اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں سمجھ کے لے کے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ 10 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں قرآن پاک بھیجا یا اپنے طاقتوں میں جو ہے وہ سجانے کے لیے نہیں بھیجا، دلہن کے سر پہ قرآن پاک رکھنے کے لیے نہیں بھیجا بھی اس کے سر پہ رکھ کے اس کو وداعی کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک اس لیے بھیجا گیا ہے اور اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ہم تعویذ بنا بنا کے جو ہے وہ گلوں میں لٹکاتے رہیں۔ بیسک جو چیز ہے، جو مقصد ہے، وہ قرآن پاک کا اس کو سمجھنے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نہ کہ یہ ہمارا جو وہ صرف یہ کہتے ہیں نا برکت والی چیز ہے، خالی برکت والی چیز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مکمل پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جتنی بھی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے۔ ہر صورت میں ایک واضح اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قصہ بھی بیان کیا ہے، قصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان جو جن قوموں پہ جو غضب ہوئے ہیں ان سے بچنے کے بھی طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے اس غضب سے بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سدھار کے اس قابل کر سکتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اس لیے یہ تو ہمارا پروگرام چلتا رہے گا، کیونکہ ابھی یہ ٹاپک ہی جو ہے وہ کڑوی باتوں والا ہے، جو ہمارے یہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی وہ صرف اور صرف یا تو ثواب کی حد تک ہے بھی ہر لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی تو اس کو پڑھ لو ثواب کما لو، یا ہم اس کو گھر میں بطور جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنا